علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج حدیث اور عربی کا سبق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 3 حدیثیں پڑھی تھی، انہیں ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا۔ یہ 40 حدیثیں جب ہم اس طرح سے یعنی حدیث کے ٹکڑوں کی شکل میں پڑھ لیں گے تو پھر 40 حدیثیں وہ پڑھیں گے جو مکمل حدیثیں ہوں گی۔ تو یہ اگرچہ حدیث کے ٹکڑے ہیں لیکن مکمل معنی والی حدیثیں ہیں۔ یہ ایک ایک حدیث کا ٹکڑا مکمل معنی رکھتا ہے، پوری بات اس میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھیے، پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال یعنی کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ نمبر 2، من صمت نجا۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ من لا یرحم لا یرحم۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ 3 حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ چوتھی حدیث دیکھیے، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ اس کو پڑھیے آپ حضرات بھی، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ جب بھی ہم عربی کی کوئی عبارت پڑھیں، کوئی حدیث پڑھیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعراب بالکل صحیح ہو، زبر زیر پیش بالکل صحیح ہو، ادائیگی ہماری بالکل درست ہو۔ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ تو اس کا ترجمہ ہے، بے شک تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاقاً سب سے اچھے ہوں۔ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں۔ یعنی جس شخص کا اخلاق جتنا زیادہ بلند ہوگا اور جس کا برتاؤ، جس کا بیہیویئر جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ آدمی اتنا ہی بہتر ہے۔ یعنی آدمی اپنے نام سے نہیں، اپنے پیسے سے نہیں، اپنی شہرت سے نہیں، بلکہ اپنے کردار، اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق سے بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ تو ان خیارکم، خیار یہ خیر کی جمع ہے۔ خیار یہ خیر کی جمع ہے۔ خیر معنی بہتر، خیار اس کی جمع ہے۔ احاسن یہ احسن کی جمع ہے۔ احسن معنی سب سے اچھا، احسن معنی اچھا، احسن کی جمع ہے احاسن۔ تو ان خیارکم، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، احاسنکم جو اچھے ہوں، اخلاقاً اخلاق میں، جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں گے وہی تم میں سب سے بہتر لوگ ہوں گے۔ تو یہ حدیث ہو گئی۔ اب 5ویں حدیث دیکھیے، الصوم جنۃ۔ الصوم جنۃ، اس کو جنۃ نہیں پڑھنا ہے بلکہ جنۃ، جیم کے اوپر پیش ہے۔ الصوم جنۃ، اس کا ترجمہ ہے روزہ ڈھال ہے۔ صوم کے معنی روزہ اور جنۃ کے معنی ڈھال۔ جنۃ کے معنی ڈھال۔ ڈھال لڑائی میں، جنگ میں جو استعمال کیا جاتا ہے، ایک اوزار، ایک آلہ ہوتا ہے جس سے اپنے بدن کی، اپنے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے، اور سامنے والے کی تلوار یا سامنے والے کا کوئی ہتھیار جب وہ وار کرتا ہے تو وہ اس وار سے بچنے کے لیے جس اوزار کا، جس آلے کا استعمال کیا جاتا ہے، گول کر کے وہ ہوتا ہے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ یعنی تلوار سے جنگ لڑنے والے لوگ اپنے داہنے ہاتھ میں تو تلوار رکھتے ہیں لیکن بائیں ہاتھ میں وہ ڈھال پہن کر یا پکڑ کر رہتے ہیں، اور اس ڈھال سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ جب دشمن کا سامنے والے کی طرف سے کوئی وار ہو تو اس وار سے حفاظت کرتے ہیں اپنے آپ کی، تو اسی کو ڈھال کہتے ہیں۔
تو الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال سے مثال دی گئی ہے۔ روزہ کس طرح کا ڈھال ہے؟ روزہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچتا ہے۔ تو اس لیے برائیوں سے بچنے کا اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا اور گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے روزہ، تو اس لیے روزے کو ڈھال کہا گیا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی۔ حدیث نمبر 6 دیکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دیکھیے وہاں خیار تھا، یہاں خیر ہے۔ خیر کی جمع خیار ہے، خیر یہ واحد ہے، بہتر کے معنی میں۔ من یعنی جو، تعلم یتعلم تعلما، اس کے معنی ہے سیکھنا، پڑھنا۔ قرآن آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ وعلمہ، علم یعلم تعلیما، اس کے معنی ہے سکھانا، پڑھانا۔ تو خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے یہ بہتر لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا ہے، بہت بڑی پوسٹ پر ہے، بہت زیادہ پیسے والا ہے، بہت زیادہ پراپرٹی والا ہے، بہت زیادہ نام اور شہرت والا ہے، لیکن ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سب سے بہتر اس آدمی کو مانا گیا ہے، کہا گیا ہے، جس کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہو، جو قرآن پاک سیکھتا ہو یا سکھاتا ہو۔ تو یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں، یہ حفاظ ہوتے ہیں، حافظ، قاری، عالم، امام، مساجد کے امام، تو چونکہ ان کا مشغلہ ہی انہوں نے پہلے قرآن سیکھا اور پھر سکھایا۔ مدرسے میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں، پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، تو صرف مدرسے میں نہیں، مدرسے سے باہر اسکول میں اگر کوئی قرآن سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، کالج میں اگر کوئی قرآن سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی تفسیر پڑھ رہا ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے علم دین کورس کے لیے ایڈمیشن لیا ہے، تو اب آپ حضرات بھی اس کے مصداق ہیں کہ آپ حضرات قرآن کو سیکھ رہے ہیں، تو سب سے بہتر لوگ ہیں آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں۔ تو قرآن سے، قرآن پاک سے، قرآن مجید سے جس کی نسبت جڑ جائے اس کو سب سے بہتر مانا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی اور کورس کو کرنے کے لیے، کسی اور تعلیم اور کسی اور نصاب، کسی اور پڑھائی کو کر کے، بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر کے آدمی بڑا نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ اور رسول کی نظر میں بڑا آدمی وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ لیس منا من غشنا، 7 نمبر حدیث دیکھیے، لیس منا من غشنا، لیس منا من غشنا۔ لیسا کے معنی نہیں، جہاں بھی لیسا آئے گا عربی میں اس کے معنی ہے نہیں۔ لیس منا، من نا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غشنا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، من غشنا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ من غشنا کے معنی جس نے ہمیں دھوکہ دیا، لیس منا کے معنی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من غشنا، جس نے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تو دھوکہ دینا یہ اسلام میں بہت بری بات ہے، اور دھوکہ دینے والے کو
پسند نہیں کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس کو معاشرے سے الگ تھلگ آدمی سمجھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من غشنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمیں دھوکہ دیا، یعنی ہمارے کسی آدمی کو، سماج کے کسی فرد کو، کسی مسلمان کو دھوکہ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا یا اس کو جو ہے مسلمان کے اسلام کے دائرے سے اس کو نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ سماج کے اندر رہ کر جو مسلم سماج کا کردار ہونا چاہیے تھا اس کردار کو اس نے نہیں اپنایا، یعنی مسلمان کے کردار، کیریکٹر اور مسلمان کی سیرت اور مسلمان کے اعمال سے ہٹ کر وہ کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ کوئی گارجین اپنے ماتحت کو کہہ دے کہ تو ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے، تو ہم سے الگ ہے، تو لگتا ہی نہیں کہ اس گھر کا فرد ہے، تو اسی طرح سے لیس منا من غشنا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے دھوکہ دیا۔ تو یہ 7 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام حدیثوں کو، یہ چونکہ حدیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں تو ان حدیثوں کو آپ حضرات زبانی ہی اگر یاد کر لیں، حفظ، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آئیے اب القراۃ الواضحہ جو ہماری عربی کی کتاب ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اوپر کی 2 لائنیں پڑھی تھیں، ھذا، ذالکا، ھذہ، تلکا۔ ھذا کے معنی یہ، ذالکا کے معنی وہ، ھذہ کے معنی یہ، تلکا کے معنی وہ۔ لیکن ھذا اور ذالکا یہ دونوں مذکر کے لیے ہے، ھذہ اور تلکا یہ دونوں مؤنث کے لیے ہے۔ ھذا یہ، اگر یہ کا استعمال ہم کسی مذکر کے لیے کر رہے ہیں تب کہیں گے ھذا، اور ذالکا کے معنی ہے وہ، لیکن دور میں رکھی ہوئی کوئی چیز اگر مذکر ہے تب ہم ذالکا کا استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہو وہ چیز جو قریب میں ہے تو اس کے لیے ہم ھذہ کا استعمال کریں گے، اور اگر مؤنث ہو وہ چیز جو دور میں ہے تو اس کے لیے ہم تلکا کا استعمال کریں گے۔ ھذہ، تلکا، یہ ھذا مذکر قریب کے لیے، ذالکا مذکر بعید کے لیے، ھذہ مؤنث قریب کے لیے، تلکا مؤنث بعید کے لیے۔ تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ لائن ہم نے پڑھی تھی، کتاب، قلم، ورق، دوات، کراست۔ کتاب کتاب، قلم قلم، ورق ورق، دوات دوات، کراست کاپی۔ اب دوسری لائن دیکھیے، کرسی، کرسی، کرسی کے معنی کرسی، کرسی اس کے معنی ہے کرسی۔ مکتب کے معنی ہے میز، میز، مکتب میز۔ مرسام پینسل، مرسام کے معنی پینسل۔ منضدۃ، منضدۃ کے معنی تپائی، منضدۃ تپائی، یعنی ڈیسک، ڈیسک جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، منضدۃ تپائی۔ سبورۃ بلیک بورڈ، سبورۃ بلیک بورڈ، یعنی تختہ سیاہ۔ اردو میں بلیک بورڈ کو کہتے ہیں تختہ سیاہ، تختہ سیاہ، سیاہ تختہ جس کے اوپر استاذ لکھ کر پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ سبورۃ بلیک بورڈ۔ تو ان الفاظ کے معنی یاد کر لیجئے آپ، اور آگے یہ دیکھیے، ھذا قلم، ھذا قلم، میں الفاظ کہوں گا اور آپ ترجمہ کیجئے۔ ھذا قلم، آپ اس کا ترجمہ کیجئے۔ ھذہ دوات، اس کا بھی ترجمہ کیجئے۔ ھذہ منضدۃ، ذالک ورق، تلک کراست، تلک سبورۃ، ھذا کرسی، ذالک کتاب، ھذا مکتب، ذالک مرسام۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ نے ترجمہ کر لیا ہوگا۔ اب دیکھیے ترجمہ کے ساتھ دیکھیے، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اب دیکھیے ھذا بھی قلم چونکہ مذکر ہے تو اس لیے اس کے لیے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، ھذا قلم۔ ھذہ قلم کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ ھذہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ مؤنث کی ایک علامت میں نے بتائی تھی ابھی گزشتہ سبق میں، کہ اس کے آخر میں گول تا ہے،
مؤنث جو بھی لفظ مؤنث ہوگا اس کے آخر میں گولتا ہوگی. دواتن جیسے یہ ہے، دواتن کے آخر میں دیکھیے گولتا ہے. منزدتن کے آخر میں دیکھیے گولتا ہے. قراستن کے آخر میں گولتا ہے. سبورتن کے آگے میں آخر میں گولتا ہے. تو جس لفظ کے بھی آخر میں گولتا ہوگی اس کو ہم مؤنث لفظ سمجھیں گے. تو ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذہ دواتن، یہ دوات ہے. ھذہ دواتن، یہ دوات ہے. اب دیکھیے کہ دواتن یہ مؤنث لفظ ہے، اس لیے اس کے لیے ہم اس میں اشارہ قریب مؤنث والا لائے. ھذہ دواتن، یہ دوات ہے. ھذہ منزدتن، یہاں بھی منزدتن چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم اس میں اشارہ مؤنث والا لائے. ھذا منزدتن کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. ھذا منزدتن نہیں کہیں گے، ھذہ منزدتن. ھذہ منزدتن یہ تپائی ہے. ھذہ دواتن یہ دوات ہے. ھذہ منزدتن یہ تپائی ہے. تپائی ڈیسک. ذالک ورقن، وہ ورق ہے. ذالک ورقن، وہ ورق ہے. اب دیکھیے بعید، دور کا جو اس میں اشارہ یعنی اشارہ کرنے والا، دور اشارہ کرنے والا جو لفظ ہے وہ ذالکہ ہے اور تلکا ہے. لیکن ذالکہ مذکر کے لیے آتا ہے اور تلکا مؤنث کے لیے. ورقن چونکہ مذکر لفظ ہے تو اس کے لیے ہم کیا لے کر آئے؟ ذالکہ. ورقن میں تلکا نہیں استعمال ہوگا، تلکا مؤنث لفظ کے لیے استعمال ہوگا. تلکا ورقن کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو اس میں کیا آئے گا؟ ذالکہ ورقن، وہ ورق ہے. تلکا قراستن، قراستن کے ساتھ تلکا آئے گا چونکہ قراستن کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو قراستن کے ساتھ تلکا آئے گا. اگر قریب میں اشارہ کریں گے، قریب کے لیے بتائیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ کاپی ہے تو کیا بنائیں گے جملہ؟ ھذہ قراستن، ھذہ قراستن یہ کاپی ہے. وہ کاپی ہے تو تلکا قراستن، وہ کاپی ہے. تلکا قراستن. ہاں نہیں، قراستن کے ساتھ ذالکہ اور ھذا کا استعمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذالکہ اور ھذا یہ دونوں کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے ہے. تو تلکا قراستن وہ کاپی ہے. تلکا سبورتن وہ بلیک بورڈ ہے. تلکا سبورتن وہ بلیک بورڈ ہے. سبورتن مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے بھی کیا لے کر آئے؟ مؤنث. تلکا سبورتن، اس میں اشارہ مؤنث بعید. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. ھذا کرسی، کرسی مذکر ہے تو اس کے لیے ھذا مذکر لے کر آئے. ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے. کتاب مذکر ہے، یعنی عربی میں کتاب مذکر ہے. یہاں جس کو بھی ہم مذکر یا مؤنث کہہ رہے ہیں وہ عربی زبان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اردو کے اعتبار سے نہیں. اردو میں تو جیسے کتاب ہے، یہ کتاب مؤنث استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اردو میں، اور مؤنث ہی ہے. میری کتاب، اس کی کتاب، زید کی کتاب، عمر کی کتاب. تو اردو کے لحاظ سے یہاں نہیں قاعدہ بتایا جا رہا ہے، یہاں عربی کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے. تو کتاب عربی میں مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر لفظ لے کر آئے، اس میں اشارہ بعید. ذالکہ کتاب، وہ کتاب ہے. ذالکہ کتاب، وہ کتاب ہے. اگر بولیں گے یہ کتاب ہے تو کیا کہیں گے؟ ھذا کتاب، ھذہ نہیں کہیں گے. تو دیکھیے ذالکہ کتاب، وہ کتاب ہے. ھذا مکتب، ھذا مکتب یہ میز ہے. ھذا مکتب یہ میز ہے. تو مکتب بھی چونکہ مذکر ہے اس لیے ھذا لے کر آئے. ذالکہ مرسام، وہ پینسل ہے. ذالکہ مرسام، وہ پینسل ہے. تو دیکھیے یہاں بھی مرسام چونکہ مذکر ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ مذکر والا لے کر آئے. ذالکہ مرسام، وہ پینسل ہے. اب اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ جہاں پر ھذا ہے وہاں پر ھذہ لگا کر، جہاں پر ھذا ہے وہاں پر ذالکہ لگا کر، اور جہاں پر ھذہ ہے وہاں پر تلکا لگا کر آپ کو جملے بنانے ہیں. جیسے ھذا قلم، یہ ایک جملہ ہے. ھذا قلم، اس کا معنی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ قلم ہے. تو یہ قریب کے لیے ہوا ھذا قلم، یہ قلم ہے. آپ کو اس کو دور کر دینا ہے، دور بھیج دینا ہے. اگر آپ دلی میں ہیں تو تھوڑا اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں غازی آباد کی طرف بھیج دینا ہے. کہنا ہے ذالکہ قلم، وہ قلم ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جملے آپ کو بنانے ہیں. ھذا قلم کی جگہ آپ کو کیا کرنا ہے؟
ذالک قلم، حاضی دواتن کی جگہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ تلک دواتن، ٹھیک ہے؟ تو جو قریب والا جملہ ہے اس کو بعید یہ دور والا جملہ بنا دینا ہے، مذکر مؤنث کا خیال رکھتے ہوئے۔ ایک طرف آپ عربی میں جملہ بنائیں گے، دوسری طرف اس کا ترجمہ کر کے، ترجمہ لکھ کر اور اس کا فوٹو کھینچ کر پرسنل پر بھیج دیں گے۔ یہ ہوا آج کا سبق۔